یہاں تک کہ آپ کی پیچھے والی صف کے لوگ سن لیتے فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدِ، تمام لوگ آمین اس طرح بولتے کہ پوری مسجد گونج جاتی۔ بتائیے، یہ حدیث بالکل صریح ہے، صحیح ہے کہ آمین اتنی زور سے بولی جاتی تھی کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی۔ بتائیے، نبی نے زور سے آمین کہا یہاں تک کہ پیچھے سب والوں نے سنا، ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں حدیث قابل عمل، اس حدیث پر آپ نے کہاں عمل کیا؟ اور کہتے ہیں آمین دعا ہے۔ میں آپ سے ایک بات بولوں، اس پہ لکھا ہوا ہے آمین دعا ہے۔ حضرات، آمین دعا نہیں ہے، آمین تابع دعا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں دھیرے پڑھنی چاہیے، جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم بھی تو دعا ہے، تو پوری دھیرے پڑھتے جہری نماز۔ اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے، یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی تو دعا ہے، پھر ادھر دھیرے کیوں نہیں پڑھتے جہری نماز؟ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے، ہم آمین کو دعا نہیں مانتے، یہ غلط ہے، بنیادی سے نہیں، بلکہ ہم اس کو تابع دعا مانتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ دعا مانگی اس نے تب کہا گیا آمین۔ اب میں یہ بولوں کہ آپ یوں دعا کیجئے اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین، یہ دعا ہے۔ اگر یہ دعا ہے تو یوں مانگ سکتے ہیں اللہم آمین اللہم آمین اللہم، کیا اللہم آمین، کیا اللہم آمین؟ اگر یہ دعا ہے تو یوں بولا جا سکتا اللہم آمین، کیا اللہم آمین؟ اللہم آمین کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ بولو نا تب بولو کہ اللہ اس کو قبول فرما، کچھ بول ہی نہیں رہے اور کہہ رہے اللہم آمین اللہم آمین۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہم آمین خالی دعا میں نہیں بول سکتے تو کیوں بولتے یہ دعا ہے؟ تابع دعا ہے۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم زور سے پڑھی گئی تو اسی کے تابع ہو کر کے یہ بھی زور سے پڑھی جائے، اور امام جب دھیرے پڑھتا تو اسی کے تابع ہو کر کے دھیرے آمین بولی جائے، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ لیکن اب حدیث سمجھ میں آئے تب نہ آدمی اس کے اوپر عمل کرے۔ جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں امام کے قول ہی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اسی کو ماننا ہے، تو کوئی دلیل انہوں نے نہیں منوا سکتا۔ ایک حدیث دیکھیے بڑی پیاری ہے، اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے، روایت اس طرح ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثوبه فقال اتصلي الصبح اربعا رواه احمد في مسند۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صبح کے لیے اقامت کہی گئی، نماز فجر ہو رہی تھی، حضرت بلال نے اقامت کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر کے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اقامت سننے کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا کھینچا اور فرمایا کیا تو صبح کی فرض نماز 4 پڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب نماز فجر کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو 2 رکعت سنت نہیں ہے، برابر پڑھتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں عمل؟ اس حدیث کے اوپر ان کا عمل ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب آدمی نے کہہ دیا کہ میری دلیل قول امام ہے تو حدیث کہاں رہ گئی، اجماع کہاں رہ گیا، قرآن کہاں رہ گیا؟ مقلد کا تو مسلک یہ ہے کہ اس کے امام کا قول ہی اس کا مستند ہے، تو جب مقلد نے یہ بات تسلیم کر لی کہ میرے امام کا قول ہی میرا مستند ہے تو پھر اسے قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے اجماع کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اجماع کو کہاں مانتا ہے، وہ قرآن کو کہاں مانتا ہے، وہ حدیث کو کہاں مانتا ہے؟ یہ تو خالی اپنے امام کے قول کو ماننا، مستند تو امام کا قول ہے۔ پہلے یہ ثابت کرو کہ ہم مقلد نہیں ہیں۔ مقلد جو رہے گا وہ نہ تو کتاب کی طرف نظر کرتا ہے، نہ حدیث کی طرف، اور نہ اجماع کی طرف۔ جب تک آپ مقلد ہیں تب تک آپ کے قول، آپ کے امام کا قول آپ کے لیے مستند ہے،
آپ کا مستند قرآن نہیں، حدیث نہیں، اجماع صحابہ نہیں، اجماع علماء اور فقہاء نہیں، بلکہ صرف قول امام آپ کا مستند ہے. آپ تقلید چھوڑیے، اس کے بعد قرآن و حدیث اور اجماع کی بات کیجیے. تو زبردستی ہے کہ آپ مقلد بھی بنے رہیں اور آپ قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کریں. یہ تو اجتماع ضدین ہے، تناقض ہے. یہ آپ زبردستی ڈنڈے کے زور سے اسے منوانا چاہتے ہیں، اور ڈنڈے کے زور سے کوئی مانتا نہیں ہے. ڈنڈے کے زور سے کوئی مانتا حقیقت کو. یہی دیکھیے، ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ تشہد میں آدمی بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ آخری تشہد وہ سنن کبریٰ ہے، بحث سنن کبریٰ بحث ہے. تو دیکھو میں رکھا ہوگا شیخ صدور قدم دوسری دیکھیے حدیث پر کیسے عمل ہوتا ہے. بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس میں ہم لوگوں نے وہاں مارک کر دیا. کیا ہے کہ جب اخیر تشہد میں بیٹھا جائے تو بخاری کی کیا روایت ہے کتاب الصلاۃ کی؟ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو قدم رجلہ الیسریٰ ونصب الاخریٰ، اپنے بائیں پیر کو آگے کر لیتے اور دوسرے کو کھڑا کر لیتے اور بیٹھ جاتے اپنے سرین کے بل. وقعد علی مقعدتہ، سرین کے بل، وہی تورک، یعنی پیروں کے اوپر نہ بیٹھنا بلکہ زمین کے اوپر بیٹھ جانا. ایک پیر کو کھڑا کر لینا اور ایک پیر کو اندر سے نکال لینا اور زمین کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو تورک بولتے ہیں. اب دیکھیے یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی. اور بتایا گیا سنت الجلوس فی التشہد، تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے. کہتے ہیں ہم سنت کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں امام بخاری نے باب باندھا سنت الجلوس فی التشہد، تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے. یہ ہے کہ ایک پیر کھڑا رکھ کے دائیں پیر کھڑا رکھ کے بائیں پیر کو اندر سے نکال لے اور زمین کے اوپر بیٹھ جائے. یہ تورک ہے، یہ طریقہ بتایا گیا. وقعد علی مقعدتہ، اپنے سرین کے بل بیٹھ جائے. برابر، یہاں تورک کا ثبوت صحیح حدیث سے ہوا. اور بخاری کی روایت کو کوئی ضعیف کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بخاری کی تمام احادیث کی صحت کے اوپر اجماع ہے. کوئی آدمی اگر اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے در حقیقت وہ بھی خرق اجماع کرتا ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے تمام روات صحیح ہے. اچھا یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ تورک نہیں کرتے، تورک نہیں کرتے یہ لوگ. اب بتائیے اگر آپ تورک نہیں کرتے، تشہد اخیر میں اس طریقے سے نہیں بیٹھتے، تو آپ نے سنت کیسے ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر میں جس طرح بیٹھتے تھے آپ کس طرح بیٹھتے؟ سنت کا خلاف کیا کہ نہیں آپ نے تورک نہ کر کے؟ تو ہم نے حدیث کو نہیں مانا یا تم نے حدیث کو نہیں مانا؟ حدیث صریح صحیح متصل مرفوع موجود ہے. وقعد علی مقعدتہ، بالکل صریح روایت ہے، کسی تعبیر کی بھی گنجائش نہیں. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب اٹھتے ہیں سجدے ثانیہ سے، دوسرے سجدے سے جب رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں بخاری کی صحیح روایت دیکھیے. بخاری کتاب الصلاۃ میں باب باندھا ہے امام بخاری نے، کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعۃ، جب رکعت سے اٹھے تو کیسے زمین پر سہارا لے. اللہ باب ہی باندھ دیا کہ زمین پر سہارا لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری ایک طرف محدث ہے، دوسری طرف بہت بڑے فقیہ ہیں، اور حالانکہ مقلدین کو بھی تسلیم ہے کہ فقہ البخاری کی تراجمی. امام بخاری کی فقہ اگر دیکھنی ہو تم کا ترجمۃ الباب دیکھیے، حدیث کے اوپر جو باب باندھتے ہیں وہی ان کی فقہ. فقہ البخاری کی تراجمی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ان کے تراجم ابواب میں، آج تک ان کے تراجم ابواب
کی فقہ کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور امام الفقہاء تسلیم کرتے ہیں حضرت امام بخاری کو. ایک طرف بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام بخاری، دوسری طرف بہت بڑے فقیہ ہیں، سب کو تسلیم. ان کے ترجمۃ الباب کے اندر جو فقہ موجود ہے اس فقہ کو سبھی تسلیم کرتے ہیں. اتنا بڑا فقیہ ہے اور کہتے ہیں محدث فقیہ نہیں ہوتا. یہ بھی ان کا ایک مسئلہ ہے، محدث فقیہ نہیں ہوتا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں صحیح صریح مرفوع متصل. اذا رفع راسه عن السجدۃ الثانیہ، جب دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو جلسا بیٹھ جائے. دیکھو بیٹھتے بھی نہیں، بیٹھ جائے. ایک سنت چھوڑا، بیٹھا نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا. وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر سہارا لے پھر کھڑا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے سے پہلے دو چیز کرنا سنت ہے حدیث صحیح صریح مرفوع متصل میں. ایک تو جلوس، بیٹھنا، بیٹھتے نہیں. دوسرے اعتماد علی الارض، زمین کے اوپر سہارا لینا، سہارا لے کر کے اٹھنا. تو بیٹھنا بھی نہیں ہوتا، سہارا بھی لینا نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے. کہاں سے لیا انہوں نے؟ دیکھیے یہ ہے ان کی فقاہت اور یہ ہے ان کی حدیث دانی. یہاں سنن کبریٰ بہقی کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل نقل کیا گیا ہے. کیا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنے پنجوں پر، سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. اور آگے دیا ہے کہ حضرت کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ یشتکی کا لفظ ہے، انہیں تکلیف تھی، تکلیف کی وجہ سے وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے. اب بتائیے جو وہاں لکھا ہوا ہے یشتکی، تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو کھڑے ہوئیے. یہاں بغیر تکلیف کے آپ کھڑے ہو رہے اور صحیح صریح مرفوع متصل حدیث چھوڑ کر کے ابن عمر کے فعل کے اوپر آپ کا عمل ہے. یہ حضرت ابن عمر کا فعل ہے، وہ بھی تکلیف کی وجہ سے، اور حضرت ابن عمر کے اس فعل کو آپ نے لے لیا اور صحیح صریح مرفوع متصل روایت کا آپ نے چھوڑ دیا. اسی بلبوتے پر آپ مناظرہ کریں گے. اب اس صحیح صریح مرفوع متصل کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں سوائے شور و شغب کے. شور و شغب اور چیز ہے اور دلائل اور دلائل فہمی، حدیث فہمی الگ چیز ہے. مصافحہ، آئیے مصافحہ کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایسا ہوا بخاری باب المصافحہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بات ہے، باب المصافحہ اچھی بات رکھا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے بیٹھے اور اس طریقے سے ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. ابن مسعود کا ہاتھ ہے ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ. یہ ایک پہلی روایت ہے. اور اسی روایت میں ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر انہیں تشہد سکھا رہے ہیں. اور ابھی روایت ختم نہیں ہوئی. اتنے میں حضرت کعب ابن مالک آتے ہیں. اب دیکھیے کعب ابن مالک آتے ہیں اور طلحہ ابن عبید اللہ میدان احد کے ہیرو. حضرت ایک ہیرو نہیں پیدا کیا اسلام نے، کیا کہتے ہیں نرسری آف ہیروز پیدا کیا صحابہ کرام، نرسری آف ہیروز. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور کعب ابن مالک کی جو برات اللہ نے ظاہر فرمائی اس پر مبارکباد دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے مصافحہ اس طرح مصافحہ کیا. امام بخاری باب باندھ رہے ہیں کہ باب المصافحہ، اور ایک حدیث لا رہے ہیں. حدیث کے شروع میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان ان کا ایک ہاتھ ہے. اور فوراً ہی یہ حدیث میں ہے، اسی حدیث میں کہ کعب ابن مالک آتے ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ اٹھ کر ان سے مصافحہ. ایک روایت دیکھیے ذرا،
دوسری روایت حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضرت انس سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصافحہ ہوتا تھا؟ حضرت انس فرما رہے ہیں یس، ہاں، یہ دوسری روایت ہے مصافحہ کے تعلق سے۔ تیسری روایت ہے عبداللہ بن حشام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھا، باب المصافحہ ختم ہو گیا باب المصافحہ۔ اب امام بخاری باب پڑھ رہے باب الاخذ بالیدین، مصافحہ نہیں، باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کا باب۔ اور کون سی روایت تمہیں معلوم ہے؟ وہی عبداللہ بن مسعود کے تشہد والی روایت، یہی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو فعل ہے ان کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو باب المصافحہ میں موضوع نہیں ہے، اس کو باب الاخذ بالیدین میں لائے کہ ایک ہاتھ سے اگر کوئی مصافحہ کرتا ہے تو وہ مصافحہ ہے، اس کو باب المصافحہ میں لائے۔ اور عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ جو رسول کے ہاتھ میں ہے وہ مصافحہ نہیں ہے، اس حدیث کو باب الاخذ بالیدین میں لا رہے ہیں کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے لیکن دونوں ہاتھوں کا کسی ایک آدمی کا ہاتھ پکڑنا یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے جائز ہے، جیسے تشہد سکھانے کے لیے، کسی کی توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ اور حماد ابن زید کا عمل پیش کیا ہے باب میں کہ حماد ابن زید نے دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا عبداللہ ابن مبارک سے۔ گویا حضرت امام بخاری اس حدیث تشہد کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حماد ابن زید کا یہ فعل چاروں حدیثوں کے خلاف ہے، لہذا حماد ابن زید تابعی کا یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کے مقابلے میں بالکل کالعدم ٹھہرتا ہے، ان کی اس بات کو نہیں لیا جائے گا۔ حماد ابن زید کا دو ہاتھوں سے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کرنا قطعاً غلط ہے۔ اصل میں کیا ہے، حضرت امام بخاری جب باب پڑھتے ہیں تو مقاصد تراجم میں ابواب بخاری کو نہیں جانتا، اب جو فقہ پڑھے گا وہ حدیث کہتے ہیں، ارے حدیث میں اشتغال کرو تو سمجھ میں آئے کہ حدیث دانی کسے بولتے ہیں۔ امام بخاری جب بات بانٹتے ہیں تو باب کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے مقاصد و تراجم ابواب البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں تراجم ابواب، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے جب کسی آدمی کے کسی بڑے آدمی کے فعل کو رد کرنا چاہتے ہیں تو حضرت الامام اسے باب میں لاتے ہیں اور اس کے خلاف حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ باب میں جس آدمی کا فعل ہے اس حدیث کے خلاف ہے، لہذا اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی کو حنفیہ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ حماد بن زید نے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا، مارے گھٹنا ٹوٹے آنکھ، یہ ہے، اس کو حدیث دانی کہتے ہیں جی ہاں۔ اور وہ بھی عبداللہ بن مسعود والی روایت پر بھی اگر عمل کریں تو عبداللہ بن مسعود کی روایت پر اگر عمل کریں گے تو وہاں تو 3 ہی ہاتھ کا مصافحہ ہے، یہ تو 4 ہاتھ کا مصافحہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک ہاتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ کے درمیان۔ اچھا فقہ کی کتاب دیکھ لیجیے، ابن عابدین نے تو مسئلہ حل کر دیا۔ ابن عابدین شامی بہت بڑا آدمی ہے، حنفی ہے، علامہ ابن عابدین شامی حنفی کا قول ہے۔ کہاں؟ یہ در مختار ہے نا، یہ در مختار ہے نا، اس کا حاشیہ لکھا ہے رد المحتار کے نام سے، در مختار کا حاشیہ لکھا ہے رد المحتار کے نام سے، اس میں حضرت نے لکھا ہے ابن عابدین شامی لکھتے ہیں فَإِن لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَقْدِيرِهِ إِلَّا بِالْإِيذَاءِ أَوْ مُطْلَقًا يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ وَيُقَبِّلُهَا أَوْ يَضَعُ إِحْدَاهُمَا والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة فيما فيه شرف ولما نقل عن البحر العميق من أن الحجر يمين الله يصافح به عباده والمصافحة باليمنى۔ حضرت فرما رہے کہ حجر اسود یہ اللہ کا داہنا ہاتھ ہے، حجر اسود داہنا ہاتھ ہے، اور جب آدمی اس کو چھوتا ہے یا بوسہ لیتا ہے تو سمجھو اللہ کے داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے، تو اللہ کا داہنا ہاتھ ہے وہ، تو 2 ہاتھ سے مصافحہ کرو گے تو 3 ہو جائے گا، اور وہاں 2 ہاتھ ہے یہ نہیں، خالی داہنا ہاتھ ہے، اس لیے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہی جی، تو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے وہ۔ اب آدمی اگر مصافحہ کرے گا تو ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ ایک ہاتھ ملا تو مصافحہ ہوگا، ورنہ مصافحہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ یمنا کو یمنا سے ملانا ہے، یہاں صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی داہنے ہاتھ سے اپنے بندے سے مصافحہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں وہ مصافحہ تو بالکل تو مصافحہ داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے، فیصلہ کر دیا اس حنفی عالم نے فیصلہ کر دیا کہ مصافحہ داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ اچھا ایک نقطہ نکالا اس میں انہوں نے، نقطہ کیا نکالا انہوں نے؟ نقطہ یہ نکالا کہ ید جب بولا جاتا ہے، ہینڈ جب بولا جاتا ہے تو ہاتھ مراد ہوتا ہے، 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم کہ ید بولا جائے، اگر ید مینس ہاتھ، ہینڈ، ید جب بولا جاتا
ہوتا ہے تو جنس مراد ہوتی ہے، ہاتھ ایک یا دو، ایک یا دو. لیکن اگر کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو، قرینہ صارفہ کوئی قرینہ موجود ہو تو ایک ہی ہاتھ متعین ہوتا ہے. وہ قرینہ موجود ہے حدیث میں. دیکھیے یہ عبید اللہ بن مسلم کہتے ہیں، روایت اس طرح ہے، وان عبید اللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ اب بتائیے کہا جائے کہ ہینڈ، ہاتھ، تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہاتھ بھی مراد ہو سکتا ہے، دو ہاتھ. لیکن کوئی کہ دس ہینڈ، یہ ہاتھ، تو آپ دونوں ہاتھ سمجھیں گے کہ جب کوئی دس ہینڈ بولے گا تب آپ سمجھیں گے کہ کئی ہاتھ. اگر کوئی بولے دس ہینڈ، دس یہ، تو یہ سے مراد چیز متعین ہو جاتی ہے. آپ بولے دس یہ، تو چیز متعین ہو جاتی ہے، اشارے سے چیز متعین ہوتی ہے. یہاں یہ ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو. اگر وہاں دونوں ہاتھ مراد ہوتے تو عربی کا یہ کہا جاتا ہے ترون یدی ہاتین، میرے یہ دونوں ہاتھ دیکھ رہے ہو، ہاتین لانا چاہیے وہاں. یہ عربی کا اصول ہے. اسی وجہ سے میں نے موصوف سے پوچھا تھا کہ آپ کو عربی آتی ہے؟ آپ کو عربی آتی ہے؟ بھائی میں نے پوچھا تھا اس لیے کہ بغیر عربی جانے ہوئے حدیثوں کے اندر گہرائی اور گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی. یہاں کہا جا رہا ہے ترون یدی ہذہ، تم لوگ میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو. صافحتم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. بتائیے یہاں کوئی ہاتھی کے ذریعے متعین ہو گیا ایک ہاتھ؟ یا اگر ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہاتھ دونوں ہاتھ مراد ہے، جنس ہے. لیکن ہذہ سے چیز متعین ہو گئی. قیامت تک کوئی آدمی اس کی دوسری تعبیر کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہذہ نے سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا. چلو ایک اور روایت لے لو بھائی ہذہ والی. یہ تو حضرت انس بن مالک سے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صافحۃ بکفی ہذہ، کب کہتے ہیں ہتھیلی کو بکفی ہذہ، یہ بھی مؤنث ہے اس لیے کہ عربی میں جو چیزیں ڈبل ہے بدن میں وہ سب مؤنث استعمال ہوتی ہے. پیر ڈبل ہے لہذا مؤنث، رجل، ہینڈ یہ ڈبل ہے لہذا وہ بھی مؤنث ہے، آنکھیں یہ دو ہیں لہذا وہ بھی مؤنث ہے. اسی طرح کف، ہتھیلیاں دو ہیں لہذا مؤنث ہے. تو صافحۃ بکفی ہذہ، میں نے اس ہتھیلی سے مصافحہ کیا. دیکھیے یہاں قرینہ صارفہ موجود ہے، ہذہ اس ہاتھ سے میں نے مصافحہ کیا. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ ہونا چاہیے. تو کتنی حدیثیں ہوئی؟ ایک تو حضرت انس کی، اور دوسرے حضرت عبید اللہ بن مسلم کی، اور تیسرے ابن عابدین شامی کا قول وہ ہم نے دکھایا، اور تیسرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس فقاہت کا مظاہرہ کیا، فقاہت کی انتہا تک حماد بن زید کے فعل کا رد بھی کیا، اور باب افضل یدین لا کر کے عجیب فقاہت کا مظاہرہ کیا. سبحان اللہ کیا فقاہت ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد بن زید نے دو ہاتھوں سے مظاہرہ کیا. حدیث امام بخاری کے تراجم ابواب کو سمجھو، فقہ کے اشتغال سے نکل کر کے حدیث کے اشتغال میں آؤ، حدیث میں مشغول ہو جاؤ، تب حدیث سمجھ میں آتی ہے. نسبت ہوگی تب نا، نسبت ہو حدیث سے تب حدیث سمجھ میں آتی ہے. قرآن سے نسبت ہو تو قرآن سمجھ میں آتی ہے. یہ رہا مصافحے کا بیان. اچھا ٹوپی، ٹوپی ابھی ایک ہمارے عزیز کو دو مولوی تھے بیچارے، طلبا تھے، طلبا کو کیا معلوم، جیسے مردے ویسے فرشتے، اور ویسے ہی ہے جیسا استاد ہوتا ویسا طالب علم بھی رہے گا. اسے کیا گہرائی رہ جائے گی جب استاد کو گہرائی رہ گئی نہیں ہے حدیث کی. دیکھیے ٹوپی لگانا نماز میں ضروری ہے. حدیث محلہ ابن حزم میں، یہاں دیکھیں محلہ موجود ہے، صفحہ نمبر 114 کا محلہ ہے کئی حصوں کے اندر. محلہ 114 کے اوپر یہ روایت ہے. میں نے عنوان دیا ٹوپی. عربی دیکھیے. عن ابن شہاب اخبرنی ابو سلمۃ ابن عبد الرحمن ابن عوف سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول اقیمت الصلاۃ، اچھا فقمنا فعدلنا الصفوف قبل ان يخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ایک مسئلہ بھی بہت پیارا. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام مصلاه وقبل ان يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظر حتى خرج الينا وقد اتصل ينفث راسه ماء فكبر فصلى بنا. یہ محلہ ابن حزم میں یہ پوری سند ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان فرماتے ہیں ہم کہ نماز کھڑی کرنی ہے، اقامت ہو گئی. اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی. اچھا ہم سب کھڑے ہو گئے. یہ دیکھیے بریلوی لوگ کیا کرتے ہیں بیچارے، وہ اقامت جب ہوتی رہتی ہے تو کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں حیا علی الصلاۃ کے اوپر یا حیا علی الفلاح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. یہاں کہا گیا اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی جانے لگی تو ہم سب کھڑے ہو گئے.
ہم نے صفوں کو درست کر لیا اس سے پہلے کہ رسول اللہ ہماری طرف نکلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرہ شریفہ میں ہے اور یہاں اقامت ہو گئی. اس کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اقامت کے لیے ضروری نہیں کہ امام مصلی پر آ جائے، بلکہ جو امام اپنے حجرے کے اندر ہے اقامت کہہ دی کہ سن لے آ جائے، ضروری نہیں. تو قبل ان یخرج الینا، اقامت ہو گئی، ہم نے صفیں درست کر لی آپ کے نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قام مصلی پر کھڑے ہو گئے. تو قبل ان یکبر، اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ نے کچھ یاد کیا، قبل ان یکبر نظر کچھ یاد کیا. فانصرف، آپ پلٹے مصلی پر سے پلٹے. وقال نام سے مکان کو پھر اسٹے ہے، یہی رہو لوگ، ہٹنا نہیں، مکان تم یہی رہو. فلم نزل قیاما، ہم لوگ کھڑے رہے. اب انتظار کرتے ہیں، کھڑے انتظار کر رہے ہیں. رسول نے کہتے ہیں کھڑے رہو، ہم کھڑے رہے، کوئی بیٹھا نہیں. اللہ اکبر، محبت ہے. ہم سب کھڑے رہے کہہ رہے. فلم نزل قیاما، ہم برابر کھڑے رہے. ننتظر، آپ کا انتظار کرتے ہیں. یہ ننتظر کا لفظ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر میں تشریف لائے. حتی خرج الینا، انتظار کرتے کرتے ہم لوگ کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وقد اغتسل، اور آپ نہا کر آ رہے تھے. آپ کو خیال آیا کہ میں جنوبی ہوں، آپ کو خیال آیا مصلی پر آ کر. کہتے ہیں غیب کا علم تھا. دیکھیے یہاں مصلی پر آپ پہنچ گئے، آپ کو معلوم نہیں کہ میں جنوبی ہوں. آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو یاد نہیں رہا. تو آپ آئے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ یطف رسومان، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے اسی حالت میں تکبیر کہی اور ہمیں نماز پڑھایا. بتائیے ٹوپی کہاں ہے؟ ٹوپی کدھر ہے؟ آپ نے پڑھائی کا نماز بغیر ٹوپی کے. پھر ٹوپی ذرا دے لو. ایک صاحب بولنے لگے، وہ داڑھی نہیں تھی، مولانا ذرا سر پہ تاج رکھ لیجیے. سنت رسول ذرا رکھ لیجیے. آپ سر پہ تاج بولتا ہے، سر پہ تاج رکھیے آپ. میں نے کہا کہ حضرت ذرا سنت رسول کی طرف دھیان فرمائیے. داڑھی نہیں تھی لیکن ٹوپی بہت بڑی لگائے ہوئے تھا، ٹوپی بہت بڑی لگائے ہوئے تھا. تو مسئلہ ٹوپیوں میں الجھ کر رہ گیا، حدیثیں ایک طرف رہ گئی. یہ بہت بڑا المیہ ہے امت مسلمہ پر. کتنا افسوس کیا گیا. عورت کا بھی موقع دیا گیا، بول رہے عورت کا واقعہ بھی موقع دیا گیا. ہاں عورت کا واقعہ وہ ہاں حدود کی بات ہے، بڑی تاریخ بات ہے. ان القمۃ بن وائل بن ربی ان امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقد حاجته منها فصاحت فانطلق. کہتے وہ عورت جا رہی تھی رات میں، فجر کی نماز پڑھ تريد الصلاة، نماز کا ارادہ کرتے. ایک آدمی کے پیچھے لگا اور اس کے اوپر چادر ڈال دیا اور گیا، اس کے ساتھ جو ہے زنا بالجبر کیا. وہ عورت چیخی، وہ بھاگ پڑا، عورت بھاگ پڑا. تو عمر نبی رجل، ایک آدمی ادھر سے گزرا، ایک آدمی ادھر سے گزرا. عورت جی کی فقط انتظاری کا رجل فعل بھی کا دل کرا، یہ آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. وہ مرت بعصابۃ من المہاجرین فقالت انذاری کا رجل فعل بھی کرا، وہ تو بھاگ گیا زنا بالجبر کرنے والا. یہ دوسرے صحابی بیچارے نماز کے لیے نکلے تھے، وہ سامنے سے دکھائی دیے اور عورت نے چیخ کر کے کہا وہ آدمی جو جا رہا ہے ان نظاری کا رجل فعل بھی کرا ہوگا. اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا. فانطلقوا، دوڑے، فاخذوا، اس کو پکڑ لیا، فاتوا، اس کے پاس لائے. فقال نعم وہ هذا، عورت نے کہا یہی ہے، نعم وہ هذا، یہی ہے. حالانکہ بیچارے کہہ رہے میں نہیں ہوں، عورت بول رہی ہے نعم وہ هذا، یہی آدمی ہے. فاتوا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. فلما امر به ليرجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کر دیا جائے اور لوگ جمع ہو گئے مدینہ میں. بیچارے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے سب کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اب عورت نے بول دیا وہ ہاتھ ہے یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عورت کہہ رہی ہے لہٰذا آپ کو رجم کیا جائے. رجم کرنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو وہ آدمی، وہ صحابی، اللہ اکبر، احساس گناہ دیکھیے، احساس گناہ دیکھیے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرا بھائی زنا بالجبر کرنے والا نہیں، انا صاحب وہ الذی وقع علیہ، میں ہوں وہ آدمی جو اس کے اوپر واقع ہوا، اس عورت کے ساتھ زنا بالجبر کرنے والا میں ہوں. باپ اس میں ایک نقطہ معلوم ہوا کہ نماز غلط میں پڑھنی چاہیے. یہ بیچارے آج یہ کب پڑھتے ہیں؟ صبح بالکل ہو جاتی ہے، آدمی آدمی کو دیکھ لیتا ہے. یہاں دیکھیے ایک آدمی نے بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے، اس کا منہ عورت کے منہ کے کتنا قریب رہا ہوگا، وہ عورت پہچان نہیں سکی، اتنا اندھیرا، بتائیے آپ. اور یہ دور سے آپ کو پہچان لیا جاتا ہے کہ کون سا آ رہا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نماز غلط کے اندر پڑھنا سنت ہے اور اتنی تاریکی ہونی چاہیے کہ ایک آدمی
بالکل قریب سے دوسرے کو نہ پہچان سکے. یہ عورت آدمی کو پہچان نہیں سکے جب دوسرے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے. بتائیے چہرہ کتنے قریب رہا ہوگا. اور عورت نے دوسرے کو کہہ دیا یہ آدمی. نماز غلط میں ہونی چاہیے, غلط میں نہیں پڑھتے, اس بار کر کے پڑھتے, صحیح نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حادثے کے بعد بھی منع نہیں فرمایا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں. اس سے بڑا فتنہ وہی میں کہہ رہا تھا, اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے. سب سے بڑا فتنہ یہ کہ عورت کی عصمت ٹوٹ جائے, اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا. یہ کہہ رہے فتنہ, دیکھیے قیاس ہے فتنہ, حدیث میں چھوڑ دیں ایک خود ساختہ اصول فتنہ. اب یہ فتنہ حدیث میں چھوڑ دیں, نہیں آنا چاہیے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے کہا کہ فقط غفر اللہ لک, جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. بتائیے جس عورت کے ساتھ بلاکار کیا جائے وہ عورت دیکھنا معصوم ہے. ایسا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں. یہ اسلام کا آفاقی اصول تو بے گناہ ہے, اس نے کچھ کیا ہی نہیں, کو دخل نہیں. قد غفر اللہ لک, اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اذهبی جا. وقال للرجل قولا حسنا, اور جو بیچارے رجم کیے جانے والے تھے ان سے بڑی اچھی بات کہی. ارے بھائی تم کہتے رہے ہم نہیں مانے, ٹھیک ہے. وقال للرجل قولا حسنا, جن پہلے آدمی کے دھوکے میں جن آدمی کو رجم کیا جانے لگا تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات کہی. وقال للرجل قولا, وقال للرجل الذي وقع علیہ, اور جس آدمی نے یہ زنا بالجبر کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے حکم دیا, ان کو رجم کر دیا, پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا. اور آپ نے بعد میں فرمایا لو تاب توبۃ, اس آدمی نے ایسی توبہ کی کہ اگر اسے اہل مدینہ برباد کی جائے تو تمام مدینہ کے گنہگاروں کی توبہ. تو میں یہ کہنا چاہتا کہ یہ حدیث ترمذی ابواب الحدود کی بتا رہی ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا. یہ حدیث اتنی صریح ہے عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ یہ فتنہ جو خود ساختہ اصول ہے ان کا, اس کو رد کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی. دوسرے حدیث سے یہ پوچھنا چاہتے تھے آپ. بس باتیں بہت ہیں انشاءاللہ, اور ٹرین کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ نے دیکھا کہ حق کو چھپانے کے لیے لوگ کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتے ہیں, لیکن ہم کو اس بات پر دکھ نہیں ہے. عوام سمجھ گئی ہے کہ حق پر کون ہے. یہاں تو سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا جانے والا تھا. اب لوگوں نے شور و شغب کر کے, وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں نے علماء کے اوپر حیرت ہوتی ہے, علماء ایسی حرکتیں کرے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. عوام ایسی کوئی حرکت کرے. ہاں, ناک کے نیچے ہاتھ, ناک کے نیچے ہاتھ کے تعلق سے جو روایت آتی ہے آپ اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ہر سند میں تحت السرہ, ناک کے نیچے ہر سند کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق واسطی, اور تمام محدثین کا اجماع ہے, تمام ائمہ جرح و تعدیل کا اجماع ہے کہ یہ آدمی مطلقاً ضعیف ہے, بالاتفاق ضعیف ہے, ضعیف ہوں بالاتفاق. میں نقل کر دوں تو قول ہی نقل کر دیتا ہوں. جی, اور وہ بھی تخریج ہدایہ میں قال ابن القطان عبد الرحمن بن اسحاق و ابن الحرب ابو شیبہ واسطی قال فیہ ابن حنبل و ابو حاتم منکر الحدیث. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, یہ چاروں اماموں میں سے ایک ہے نا, کہ یہ منکر حدیث ہے, یہ منکر الحدیث ہے. حدیث میں منکر ہے, یہ منکر, وہ شاذ اور منکر دو چیزیں آتی ہیں نا. منکر کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ثقات کی کوئی مخالفت کرے, ایک ثقات. اور قال ابن معین نے بتا نہیں کہ اس نبی کچھ بھی نہیں ہو, یہ جرا ہے, ایسے کچھ بھی نہیں ہے, اس بات کو کوئی اعتبار نہیں. وقال البخاری, امام بخاری جیسا ائمہ جرح و تعدیل کرتا ہے یہ نظر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور امام بخاری جب یہ نظر کہتے گیا آدمی کا اندر, گیا آدمی یہ نظر, جس کے بارے میں امام بخاری بولتے یہ نظر, بس اتنی جگہ کا بھی امام بخاری کا نظر علیہ. وقال البیہقی لا یثبت اسنادہ, امام بیہقی بولتے جن کی السنن الکبریٰ البیہقی کئی جلدوں میں, حضرت بھی امام جرح و تعدیل ہے, فرماتے لا یثبت اسنادہ, جس سند کے اندر وہ سند ثابت نہیں لا یثبت اسنادہ. اور ابن اسحاق واسطی ہوا متروک, متروک ہے یہ. قال النووی, ابن شافعی نے کہتے ہیں متفق علی ذوقہ, اس کے ذوق کے اوپر اتفاق ہے. بتائیے
جب تمام علماء کا اتفاق ہے تو یہ تو منزل اجماع کیا ہے. آپ نے اس کے ذوق کے اوپر اجماع ملاحظہ کیا. اجماع کو کہاں منا؟ اسی کی تو حدیث لے رہے ہیں جس کی سند میں یہ ہے فإن عبد الرحمن ضعیف بالاتفاق. اتفاقی طور پر یہ بالاتفاق یہ ضعیف ہے. یہ طاقت سورہ والی روایت جہاں جہاں بھی آئی ہے اس سند میں یہ آدمی موجود ہے. اور یہ آدمی جب موجود ہے اور اس کے اوپر اس طریقے کی جرح ہے وہ قابل اعتماد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اس کے برخلاف سینے پر ہاتھ مارنے والی بہت ساری روایتیں طاقت سورہ والی روایت ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ ذرا دیکھیے. حرکتیں مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے. حدثنا وکیع سند حدثنا وکیع عن موسی بن عمیر عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابي قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع يمينه ولا شماله في الصلاة. یہ وائل بن حجر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں کے اوپر رکھ رکھا ہے. بس نماز میں سینے پر بھی نہیں ہے اس روایت کے اندر اور نہ تو تحت سر رہا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ. اچھا مصنف ابن ابی شیبہ کا پہلا ایڈیشن حیدرآباد سے نکلا کب 1966 میں 1966 کے اندر نکلا. دوسرا ایڈیشن بمبئی سے 1979 میں 79 میں یہ نکلا. دونوں ایڈیشنوں میں فی الصلاۃ کے بعد کوئی زیادتی نہیں تھی. اس طریقے کی کراچی پاکستان کے ایک ادارہ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ نے اہل حدیث کہاں تک کھوج نکالتا ہے کہاں بھاگتے ہیں اور کہاں ان کے پیچھے لگا رہتا ہے. کھوج نکالا. ایڈیشن دیکھا حیدرآباد کا پرفیکٹ ہے. بمبئی سے وہی ایڈیشن مصنف ابن ابی شیبہ کا نکلا. الحمدللہ وہ ایڈیشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بمبئی سے نکلنے والا. پھر سلام کے بعد طاقت سرہ یا فوق سرہ کچھ بھی نہیں ہے. اعلیٰ صدری بھی نہیں ہے. وہ حیدرآباد سے نکلنے والا مصنف ابن ابی شیبہ کا ایڈیشن محفوظ. بمبئی سے نکلنے والا 1979 کے اندر محفوظ. کراچی پاکستان کے ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ نے جب مصنف ابن ابی شیبہ کو شائع کیا کیونکہ عربی تھے انہوں نے فی الصلاۃ کے بعد تحت سرہ کا اضافہ کر دیا. یہ دیکھیں یہ اپنے ادارے سے انہوں نے نکالا اور تحت سرہ کا اضافہ کر دیا جبکہ حیدرآباد والے ایڈیشن میں بھی نہیں ہے اور بمبئی والے ایڈیشن میں بھی نہیں ہے. چونکہ یہ حنفی ادارہ تھا اس سے نکالا انہوں نے اور تحت سرہ کی اضافہ کر دیا. حیدرآباد انہوں نے چھوڑا نہیں ان کو. جی کہاں بھاگے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے آپ من کان لہ امام فقرات الامام قرات لو. جس آدمی کا امام ہو تو وہ اگر قرات کر رہا ہے تو پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل. جانتے ہیں اس سند میں کون سا راوی ہے؟ جابر جوفی. اس کا خود کا کہنا ہے کہ مجھے 50,000 جھوٹی احادیث یاد ہے. کتنی؟ اور کون ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ کا استاد ہے. اللہ 50,000 احادیث جھوٹی مجھے یاد ہے بولتا ہے. اور یہ امام ابو حنیفہ کا استاد ہے جابر جوفی. استاد ہے امام ابو حنیفہ کا اور اسے 50,000 جھوٹی احادیث یاد ہے. ابن ماجہ میں دیکھیں اس کی سند کیا تھی. یہ ان جابر جوفی ان ابی زبیر ان جابر. جابر جوفی روایت کرتا ہے ابو زبیر سے. ابو زبیر روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے. یہ سند ہے. جابر جوفی روایت کرتا ہے ابو زبیر سے. ابو زبیر روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کی کتابوں میں ایسے ہی تھا. مولوی فخر الحسن صاحب گنگوئی رکن رکین دیوبند شیخ الحدیث گزرے والے جب مطبوعہ فاروقی پریس سے جب یہ چھپی ابن ماجہ تو ابن ماجہ جب مطبوعہ فاروقی سے دلی سے چھپی تو انہوں نے اس طباعت کے اندر جابر جوفی کے بعد واو کا اضافہ کر دیا. آدمی سے پکڑ نہیں پائے گا. اب لکھا ہوا ان جابر جوفی ان ابی زبیر ان جابر صرف واو بڑھایا انہوں نے. ان جابر جوفی وان ابی زبیر. اب ایک آدمی تو واو ٹھیک ہے واو پر کون کرے گا لیکن اہل حدیثوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت بخشی چھوڑتے نہیں. وہ کہاں کس نے مسٹیک کی ہے پیچھے لگے رہتے. وہ مسٹیک کی انہوں نے حدیث کے اندر گڑبڑی کی فوراً پکڑ لیا. حضرات آپ نے
نے واو بڑھایا ہے. کیوں بڑھایا؟ اسی وجہ سے نا تاکہ ان کا یہ الو سیدھا ہو کہ جابر جوفی جو جھوٹا راوی ہے وہ اگر ثقہ راوی کے مطابق کا ابو زبیر ثقہ ہے، واو لانے سے مطابق ثابت ہو جاتی ہے اور حدیث صحیح بن جاتی ہے. یہ ہے حرکت ہے. واو بڑھانے سے انہوں نے جابر صحابی کا شاگرد بنا دیا جوفی کو، کہ جوفی جو ہے ابو زبیر کا اور حضرت جابر کا شاگرد ہے واو بڑھانے کی وجہ سے. اور یہ اصول ہے کہ جب کوئی جھوٹا راوی، کوئی ضعیف راوی مطابقت کرے کسی ثقہ راوی کی تو سند محفوظ رہتی ہے. واو بڑھا کر کے انہوں نے اتنا بڑا تیر مارنے کی کوشش کی لیکن اہل حدیثوں نے پکڑا ہی چھوڑا نہیں. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اہل حدیثوں کا اعتراض رفع ہو، کیونکہ جھوٹا راوی جب ثقہ راوی کے مطابقت کرے تو حدیث کی صحت میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا. یہ حدیث ہے، لہٰذا انہوں نے واو بڑھایا. تو کہاں کہاں رہنمائی کی جائے، کہاں کہاں بتایا جائے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. اسی وجہ سے شور و شغب ان کا مسلک ہے. حق بات کو نہ تو سننا چاہتے ہیں نہ حق بات سنانا چاہتے ہیں، اور حق بات کو سنائے تو شور و شغب کر کے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حق کبھی دبا نہیں. حق کی خصوصیت ہے کہ جتنا اسے دبایا جاتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور بھی مسائل ہیں ایسے نہیں ہے جن کا جواب نہ دیا جا سکے، بالکل آسان ہے، پہلے بچہ جواب دے سکتا ہے. کتاب کی شکل میں بھی الحمدللہ یہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی مدلل انشاءاللہ، مدلل. اور اس پر پوچھا جائے گا کہ اس میں کون سی بات سے آپ کو متفق نہیں. پھر وہ 20 لاکھ کا جو معاملہ ہے نا، 20 لاکھ کا آپ کو دعویٰ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اوکے، پوچھیں گے کہاں اعتراض ہے، اگر اعتراض نہیں تو دینا پڑے. تو ایمان کی تعلق سے بحث شروع کریے. کتابوں سے تو بیچارے معصوم ہی تھے، وہ بھی کہ کپڑے جو ہیں کتابوں کی شکل میں لا کے رکھے. جب ایک رڈی ہمارا مناظرہ سنا تو بندوق دکھا کر بولا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں شوٹ کر دیتا ہوں. یہی لوگ آپ پر ہیں، ہماری طرف اشارہ کر کے بھیج دیا. آج جو بول رہے مجھے کہ ہم وہاں تم کو لاجواب کر دیے. جو لوگ موجود تھے اس میں ہمارے افضل بھائی ہیں کہ ان سے کوئی بات نہیں بن پڑی تو بیچارے ہے نا بھاگ گئے، مگر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھگا دیا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ انتظام کر لیتے ہیں ججمنٹ کا، اب عوام کو کیا معلوم حدیث کیا ہے فقہ کیا ہے. اگر یہ لوگ ججمنٹ کس کو بنانا ہے، جو ہماری بات بھی جانے ان کی بات بھی جانے اور فیصلہ دے، تو انشاءاللہ ہم رات کے 12 بجے بھی تیار ہیں. ججمنٹ لاتے ہی نہیں. جہاں جہاں مناظرہ ہوتا ہے یہ اپنے آلات سے ہی قرآن اور حدیث کو انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے فیصلہ نہیں ہو پاتا. آپ کسی بھی عدالت کے اندر جائیے، جج دونوں کی بات سنتا ہے اور جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کی طرف فیصلہ دیتا ہے. تو لہٰذا تیسرا آدمی ہونا چاہیے تاکہ ہماری بات سنیں ان کی بات سنیں، اور اس کو دونوں طرف سے جاننا پڑے گا. پھر اس کے بعد اس کو فیصلہ دینا پڑے گا، تبھی جا کر کے کوئی مناظرہ جیت سکتا ہے، ورنہ جیت نہیں سکتا. اب ہمارے بعض نوجوانوں کا خیال کیا ہے، ڈیبیٹ بولتے ہیں انگلش میں، 1 گھنٹہ یہ بات کریں 1 گھنٹہ ہم بات کریں، عوام خود فیصلہ کر لیں. اس سے جو ہے اتنا فیصلہ نہیں ہوتا. تو ہماری نظر میں ایک ارون شوری صاحب ہیں جو بی جے پی لیڈر ہیں، اسلامیات کا پورا مطالعہ ہے اور ان کی کتاب بھی ہے ورلڈ آف فتاواز. اس میں صرف اہل حدیث کو ہم جانتے ہیں، کسی اور کو بھی نہیں جانتے. ان کو بلا لیا جائے ریکویسٹ کر کے، ہم کو منظور ہے ان کو منظور کر لینا چاہیے. جس نے ہر فرقے کے بارے میں اس کے اندر مواد دیا ہے. تو آپ کو وہ گنگا رام کمپلیکس میں کتاب مل جاتی ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور کس قسم کا وہ اعتراض کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. تو لہٰذا ججمنٹ کے لیے آدمی انتخاب ہونا چاہیے. اس کے بعد رات کے 12 بجے کہیں بھی نیند میں ہم فیصلہ کر لیں. کیوں؟ حدیث سے ہم کو یاد ہے، حدیث سے ہم کو اتنی یاد نہیں کہ وہ لوگ حدیث پڑھ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ. تو ہم تیار ہیں، مگر ان کے پاس جو ہے اگر حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کی بھی ضرورت نہیں، تو میں نے ارادہ کیا ہے فقہ کی ساری کتابیں منگا لی جائیں، اسی میں اپنا مسلک ثابت کر دیں. یہ بہتر رہے گا. اب انہیں کو کہیں گے
فقہ کی کتابیں لا لیں، کھول کھول کر کے فلاں صفحے میں پڑھ کر بتا رہے ہیں، بہتر ہے۔ ان کی فقہ میں خود جتنے مسائل ہم عمل کرتے ہیں اس کی تائید کی گئی ہے، چاہے ہدایہ ہو، در مختار ہو، رد المختار ہو، فلاں ہو، سب میں ہماری تائید ہے۔ یہ طرفہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ دوسرا حقیقت الفقہ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پڑھنے والا راہ ہدایت پر آ جاتا ہے، ارے یہ سب ہے کیا، کیسے مسائل ہیں قرآن و سنت میں نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت میں اہل حدیث کر رہے ہیں، پھر ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے؟ ایسے ہمارے کئی مصلی ہیں جو تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ دور جو ہے اندھا دور نہیں ہے، کمپیوٹر کا دور ہے۔ اب آئندہ کیا آنے والا ہے اللہ کو معلوم۔ جہاں جہاں اہل حدیث بن رہے ہیں، چاہے گلف میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، یہ سب لوگ گل گلا کر کے یہ سب کتابیں نکال کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سب حق پر ہیں، اس کا جواب دے دیجیے، فلاں دے دیجیے۔ جواب دینے بیٹھے تو حالات کیا ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے، اخلاق سے کام کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے آدمی کو تحقیق میں لگنا چاہیے۔ میں نے مثال دی تھی انسان اور جانور میں اللہ نے فرق بنایا ہے، تو انسان تحقیق کے لیے پیدا ہوا ہے اور جانور بغیر تحقیق کے مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری جماعت والوں کو یہ تحقیقی پہلو ہمیشہ زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اپنے بھائیوں کو سنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ہم کسی کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ برے بن جائیں۔ آپ اپنے بھائی کو جہنم سے بچانا آپ کا فرض ہے، یہ فرض سمجھ کر کے بغیر تنقید کے اس کو قرآن و حدیث کی دعوت دیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جیسا کچھ ہم لوگ کامیاب ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور آپ دیکھیں گے دنیا میں حنفی اہل حدیث ہو رہا ہے، اہل حدیث کو حنفی نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا آپ غور کر لیں، میں نے کہا تھا شمس الدین صاحب سے، ایک کام کرو، آپ کی مساجد میں ہم کو 1 گھنٹے کا موقع دو، آپ ہماری مسجد میں آ کے کئی گھنٹے تقریر کر لیں، جتنے چاہے حنفی بنا لیں، ہم کو منظور ہے، اور آگے نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان سے کہا تھا میں گوئند پور میں کہا تھا، بہرحال یہ چیز میں لچک ہے، قرآن و سنت میں لچک ہے، محبت ہے، انشاءاللہ ہے، مقناطیس ہے۔ تو بہرحال ہر مسلمان کو اس کا احترام ہے، اسی پر آپ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔